بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری 8 سالہ بہن بہت ہی گوری چٹی، گول مٹول اور خوبصورت سی بچی تھی، جسے ہر کوئی دیکھتے ہی کشمیری گڑیا سمجھتا تھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں، سنہری بال اس کے حسن کو چار چاند لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کا حسن اس کے لیے بربادی کا سامان بن جاتا ہے، اور ایسا ہی میری بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئی تھی۔ جون کی گرمی تھی اور میں تھکا ہارا یونیورسٹی سے لوٹا تھا کہ جب اماں کے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ میری 8 سالہ گڑیا ماہرہ بستر پر نیم بے ہوش سی پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بستر پر اس کا زخموں سے چور نیم بڑھنا وجود دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی درندہ میری 8 سالہ بہن کو اس طرح اپنی درندگی کا شکار بنا ڈالے گا۔ میری اکلوتی بہن جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اذیت کے ایسے لمحات سے گزر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی جن کا مداوا نہیں کر سکتا تھا، اور میری ماں اسے تو لگتا تھا ہوش ہی نہیں رہا ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی ماہرہ کو دیکھ رہی تھی جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ واقعی میری بہن کا چہرہ پہچاننے لائق بھی نہیں رہا تھا، اور یہ سب کس نے کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماہرہ کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اور گردن سے لے کر باقی سارے وجود پر دانتوں کے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اپنے اندر کی ساری ہوس اس ننھی سی جان پر نکال دی ہو۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی سے لوٹا تھا، اور جب اماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اماں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا اور کس نے کیا ہے، لیکن اماں تو بس خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور ماہرہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ کافی دیر بعد جب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا اور اپنی چھوٹی سی بہن کو اس تکلیف میں دیکھ کر میری جان نکلنے لگی، تو میں نے اماں کو غصے سے جھنجھوڑ دیا اور کہا، اماں خدا کے واسطے کچھ تو بتاؤ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ لیکن اماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے، اور پھر ماہرہ نے آہستہ آہستہ خود ہی سب کچھ بتانا شروع کیا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ ماہرہ بتا رہی تھی کہ میں یونیورسٹی چلا گیا تھا اور اماں کو تھوڑی بہت سودے کی ضرورت تھی، اس لیے اماں نے ماہرہ کو پرچی پر سامان لکھ کر دے دیا، اور ماہرہ محلے کی اس دکان پر چلی گئی جو کچھ دن پہلے ہی ہماری گلی کے کونے پر کھلی تھی۔ وہ دکان بہت ہی کم کھلا کرتی تھی، اور اسے کھولنے والا 18-19 سال کا جوان لڑکا تھا۔ شاید اس نے کسی شوقی یا پھر وقت گزاری کے لیے دکان کھول رکھی تھی۔ جب ماہرہ اس کی دکان پر پہنچی اور سامان کی پرچی اسے دی تو اس نے ماہرہ سے کہا، دھوپ گرمی بہت ہے، تم اندر آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ 8 سالہ ماہرہ کو کیا خبر تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ماہرہ بنا سوچے سمجھے دکان کی چھت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس دکان والے نے ماہرہ کا سامان آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا، اور پھر ماہرہ سے کہا کہ فلاں سامان پیچھے کی جانب رکھا ہے، جاؤ تم خود اٹھا کر لے آؤ۔ جیسے ہی ماہرہ پیچھے گئی اس نے شٹر گرا دیا، اور ماہرہ کے ساتھ اس بند دکان میں وہ سلوک کیا جو شاید کوئی جانور یا درندہ بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ دکاندار اکیلا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا، اور ان دونوں مردوں نے مل کر ہی میری ننھی سی بہن کو برباد کیا تھا۔ اور جب ماہرہ پوری طرح بے حال ہو گئی اور اس دکان والے کو لگا کہ اب ماہرہ باقی نہیں بچے گی، تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور کافی دیر بعد جب ماہرہ کو ہوش آیا تو وہ ہمت کر کے واپس گھر لوٹی، جب تک اماں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو چکی تھی۔ ماہرہ جس حال میں گھر لوٹی تھی اسے اس حال میں دیکھنے کے بعد اماں اب تک سکتے کی حالت میں ہی بیٹھی تھی۔ اپنے اوپر بیتے ظلم کو بتانے کے بعد ماہرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد میں ہی اس کا محافظ، اس کا سائبان تھا، اور آج میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اب میری بہن کی آنے والی زندگی کیسی اذیت بڑی گزرنے والی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے ماہرہ اور اماں کو سنبھالا تھا، لیکن جیسے ہی اماں کا سکتہ ٹوٹا تو وہ میرے سینے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی، اور روتے روتے کہنے لگی کہ میری اکلوتی بیٹی اجڑ گئی ہے، یہ داغ ساری زندگی اس کے ماتھے سے مٹ نہ سکے گا۔ دنیا والے ایسی لڑکی کو کبھی نہیں اپناتے۔ اب میری بچی کا کیا ہوگا؟ نہ جانے وہ کون سا درندہ تھا جس نے ایسا سلوک کیا۔ میں نے امی سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ظالموں کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ میں فوراً دکان کی طرف بھاگا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ دکان کا شٹر بند ہے، اور دکان کا جو اصلی مالک تھا اس نے بتایا کہ جس لڑکے نے دکان کرائے پر لی تھی وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے پچھلے مہینے سے دکان کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا۔
اس لیے دکان کا مالک اس کا سامان فروخت کر کے دکان کا کرایہ پورا کرنے والا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ درندہ اب یہاں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ شام تک ماہرہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا وہ دیوانی ہو گئی اور بری طرح چیخنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے ہوش میں ہی نہ ہو۔ یہاں تک کہ میں نے اسے نیند کی دوا دے دی، لیکن نیند کی دوائی کھانے کے باوجود وہ نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں پوری طرح چلاتے ہوئے چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ساری رات وہ اسی طرح چیختی چلاتی رہی تھی اور میں اور اماں اس کے پاس بیٹھے آنسو بہاتے رہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔ اس رات ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہرہ پر کیسی قیامت گزری ہے اور اس کی ذہنی حالت کس حد تک خراب ہو چکی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب ماہرہ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑنے لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں گا۔ اس کا اسکول آنا جانا بھی ختم ہو گیا تھا، وہ گلی میں نکلتی تھی، نہ ہی سہیلیوں سے ملتی تھی، اور اس بات کو پاس پڑوس والوں نے بھی اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ ہر کوئی اماں سے ماہرہ کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا۔ ایک اماں تھی جن کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ گلی محلے والوں کو بھی کچھ احساس ہو گیا تھا کہ ماہرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اور اماں نے اس بات پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ باپ کی غیر موجودگی میں باپ کا فرض نبھانا کس قدر مشکل تھا، اس بات کا احساس مجھے اچھی طرح ہو گیا تھا۔ میں جہاں تک اپنی بہن کی عزت کا برہم رکھ سکتا تھا رکھتا چلا گیا، لیکن گلی محلے کی عورتوں کو ایسی کھوج لگی تھی کہ ایک دن ہمدردی کے نام پر انہوں نے اماں سے سارا سچ اگلوا ہی لیا، اور سب جاننے کے بعد انہیں ہمدردی تو نہ ہوئی، لیکن سارے محلے کو میری بہن کی اس بربادی کا علم ضرور ہو گیا، اور ہر کسی نے ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ ہم جتنا ماہرہ کو اس صدمے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، گلی محلے کی عورتیں آ کر ہمدردی کے نام پر اتنا ہی اس کے زخموں کو کریدنے لگی تھی، اور 6 مہینے کے اندر ہی مجھے اس بات کا اچھی طرح ہی اندازہ ہو گیا کہ اگر میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مزید اس محلے میں رہا تو میری بہن نفسیاتی نہیں بلکہ پاگل ہو جائے گی۔ اور یہی سوچ کر میں نے اپنا مکان کرائے پر چڑھایا اور خود اپنی ماں اور بہن کو لے کر اپنے دوسرے مکان میں چلا آیا جو پہلے کرائے پر چلتا تھا۔ میں ماہرہ کا علاج بھی کروا رہا تھا اور اپنی محبت سے اسے اس غم سے ابھرنے میں مدد بھی دے رہا تھا۔ ماہرہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اس بیچ اماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اور اس صدمے نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو ایک دفعہ پھر توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ ابا کے بعد اماں ہی ہمارا سہارا تھی جو بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اماں کی موت کے بعد ہم دونوں بہن بھائی تنہا رہ گئے تھے۔ میری یونیورسٹی مکمل ہو گئی تھی اور میں نوکری کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ ایسے میں ماہرہ سارا دن اکیلے گھر پر ہوتی، مجھے اس کی فکر ستاتی رہتی۔ میں دن میں کئی دفعہ اسے فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا۔ ابھی تک اس کا علاج جاری تھا، لیکن اس کی حالت میں کافی سدھار آ چکا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں میری نوکری بہت اچھی ہو گئی اور ماہرہ بھی 16 سال کی ہوگی، لیکن میری پریشانی اور فکر میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے میری بہن جوان ہو رہی تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہوتی جا رہی تھی۔ خدا نے اسے ایسا روپ بخشا تھا کہ دیکھنے والا پل کے جھپکنا بھول جایا کرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسا نہ ہو جسے میں اور وہ برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اور یہی سب سوچتے ہوئے میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی کہ وہ میری اکلوتی بہن کے لیے کوئی رشتہ دکھا دے۔ میں جلد سے جلد اپنی بہن کو رخصت کرنا چاہتا تھا۔ میری دوست نے ماہرہ کو دیکھ رکھا تھا، وہ کہنے لگا، یار تیری بہن تو اتنی خوبصورت اور پیاری ہے، اسے کوئی بھی لڑکا مل جائے گا، پھر تجھے اتنی فکر کس بات کی ہے؟ میں نے اپنے دوست کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یار میری بہن سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہے اور دنیا کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی میری بات پر سر ہلانے لگا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اکیلی لڑکی کا گھر پر رہنا کچھ مناسب نہیں۔ اگلے ہی ہفتے میرا دوست اپنے بھائی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر چلا آیا۔ اس کی ماں بہن تو ماہرہ کو دیکھ کر ماہرہ کی خوبصورتی پر فدا ہی ہو گئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ پر بھی راضی ہو گئی۔ ابا نے جائیداد میں ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا کہ ہم بہن بھائی کو کبھی پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے بھی ماہرہ کی جلدی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے میں نے ماہرہ کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میری بہن کی پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ماہرہ بہت زیادہ پریشان ہے تو میں ایک شام اس کے کمرے میں گیا اور اس سے کہا کہ تم مجھے اماں کی جگہ رکھ لو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میری بات سنتے ہی
وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بھائی ماضی کے وہ تلخ لمحات میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میں کیسے کسی مرد کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ میرے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہر وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جب مجھے بے دردی سے روندا گیا تھا۔ ماہرہ کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، رمیز ایک اچھا لڑکا ہے، وہ اسے زندگی بھر خوش رکھے گا اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے رمیز کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں نے ماہرہ کو سمجھایا کہ اب اسے ہمت کر کے خود ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ کافی سالوں سے اس کا علاج چل رہا تھا، اور اب اسے ہمت کر کے خود ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ کافی سالوں سے اس کا علاج چل رہا تھا، اور اب اسے ہمت کرنے کی ضرورت تھی۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور وہ دن چلا آیا جب میری بہن پہلی دفعہ میرے سامنے خوبصورت سرخ جوڑے میں دلہن بنی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر آج میری ماں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ کچھ جاننے والوں کی موجودگی میں نے ماہرہ کا نکاح رمیز کے ساتھ پڑھوا دیا اور ماہرہ میری دہلیز سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں ساری رات اکیلے گھر میں آنسو بہاتا اپنی بہن کی خوشیوں کی دعائیں مانگتا رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں نے ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزار دی تھی، اور فجر کی اذانوں کے بعد جیسے ہی میں نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو بری طرح گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا دوست ماہرہ کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا، اور چادر اوڑھ کر کھڑی ماہرہ کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ میرے دوست نے ماہرہ کو دروازے سے اندر کیا اور مجھے گھورتے ہوئے غصے میں کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اسلم، کم سے کم دوستی کا تو بھرم رکھتا اور مجھے اپنی بہن کے بارے میں کچھ تو بتا دیتا، میں اپنے گھر والوں کی نظر میں تو شرمندہ نہ ہوتا۔ تیری وجہ سے میرا بھائی رمیز مجھ سے خفا ہو گیا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں ماہرہ جیسی لڑکی کو شامل کیا ہے، اور اسی لیے اس نے غصے میں ماہرہ کو طلاق دے دی ہے۔ طلاق کے لفظ پر میری جان نکل گئی۔ اپنی جس بہن کو کچھ دیر پہلے میں نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوا کر بیچا تھا، وہ صبح کی روشنی سے پہلے ہی طلاق کا داغ ماتھے پر لیے میرے گھر لوٹ آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے بھیگی آنکھوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اپنی بہن سے پوچھو کہ شادی کی رات اس نے کیا تماشا لگایا ہے، کون اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ سارے خاندان میں اس کی وجہ سے رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے، ہر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اب تم ہی اسے سنبھالو۔ میرا دوست مجھ پر اپنے دل کا غبار نکال کر جا چکا تھا، لیکن میں بے جان کھڑا رہ گیا تھا۔ ماہرہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے اسے سنبھالا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے بہت کوشش کی تھی، ہمت کر کے اپنی زندگی کو رمیز کے ساتھ آگے بڑھاؤں گی، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ جیسے میرے شوہر نے مجھ پر اپنا حق جتایا، مجھے اس رات کا ایک منظر یاد آ گیا اور میں خود پر قابو نہ پا سکی اور چیخنے چلانے لگی، اور آہستہ آہستہ رمیز جان گیا کہ مجھ پر کیسے قیامت بیتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو اس نے ایک پل بھی مجھے اپنے نکاح میں برداشت نہ کیا اور ایک نیا داغ میرے دامن پر لگ گیا۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا، لیکن مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ میرے مرحوم باپ سے میرا وعدہ تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی میں ایک باپ کا کردار نبھاؤں گا، اور مجھے آخری سانس تک اپنی بہن کا محافظ بنے رہنا تھا۔ میں نے دوبارہ سے ماہرہ کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ وہ تو اب طلاق کا داغ بھی اپنے دامن میں سمیٹے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اس کی دل جوئی کرتا، اسے سمجھاتا کہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ اور ایسے میں جب ایک سال گزر گیا تو ہمارے محلے سے ماہرہ کا رشتہ آ گیا۔ لوگ بہت ہی اچھے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لڑکا ماہرہ سے محبت کرتا تھا۔ یہی سب دیکھتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر ماہرہ کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرہ نے مجھے منع کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا تھا میری بہن جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس غم سے نکل جائے اور اپنی خوشیوں بھری زندگی میں داخل ہو جائے۔ اس لیے میں نے اسے بھی سمجھایا اور اس کے ڈاکٹر نے بھی، اور پھر میں نے اس کی شادی فرحان کے ساتھ کر دی۔ لیکن شاید قسمت کو میری بہن کی خوشیاں منظور نہیں تھیں، اور شادی کی اگلی صبح ہی وہ فرحان سے طلاق لے کر گھر لوٹ آئی تھی۔ اس کے کہے بنا ہی میں جان گیا تھا کہ شادی کی یہ رات بھی اس کے لیے کسی عذاب کی طرح ثابت ہوئی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس پر شادی کے لیے کوئی دباؤ ڈالوں گا، کیونکہ اس طرح اس کی ذہنی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ اور یہی سوچ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ زندگی بہت آہستہ اپنے سفر پر جاری تھی کہ ایک دن میرے باس ہمارے گھر چلے آئے، کیونکہ
میرے پاس کچھ ضروری دستاویزات رہ گئی تھی اور میں غلطی سے گھر لے آیا تھا۔ ماہرہ نے چائے کے ساتھ لوازمات تیار کیے اور میرے باس کے آگے پیش کر دیے۔ میرے باس کی نظر ماہرہ پر پڑی تو وہ پوری طرح خاموش ہو گئے اور پھر واپسی کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے باس سے کچھ نہیں چھپایا اور انہیں بتا دیا کہ میں اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے ہی دوبارہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک شادی شدہ زندگی میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے ایک موقع دو، میں ماہرہ سے شادی کروں گا اور اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کروڑ پتی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن 2 دفعہ طلاق یافتہ ہے، میری بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے اپنے باس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور ان کے جانے کے بعد جب ماہرہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی حیران ہوئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ بھائی رہنے دیجیے، میری وجہ سے دوبارہ بدنامی ہوگی، کیونکہ محلے والے پہلے ہی ہم پر تھو تھو کرنے لگے ہیں اور آپ کی نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماہرہ کا انکار سننے کے بعد میں نے اگلے دن باس کو انکار کر دیا، لیکن وہ تو اصرار کرنے لگا کہ وہ ماہرہ کو خوش رکھے گا اور اس کا علاج بھی خود کروائیں گے۔ ان کا اتنا اصرار دیکھ کر میں نے ایک دفعہ پھر ماہرہ سے بات کی اور کہا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کم موقع ملتے ہیں، اور میرے باس سعید صاحب تمہارا سچ جاننے کے بعد بھی جب تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو انکار کی گنجائش نہیں بنتی۔ میرے سمجھانے پر ماہرہ مان گئی اور تیسری دفعہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے باس کے آگے ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی تھی کہ وہ ماہرہ سے شادی کر کے شادی کی پہلی رات ہمارے ہی گھر میں گزاریں گے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے باس کے گھر کوئی تماشا کھڑا ہو اور وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ماہرہ کو طلاق دے دیں۔ میں اپنی بہن کو سنبھالنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی تھی تاکہ اس کی یہ تیسری شادی کی پہلی رات ہی ناکام نہ ہو جائے۔ میری بہن تیسری دفعہ بھی دلہن بن کر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی پچھلی 2 شادیاں اس بری طرح ناکام ہوئی تھیں کہ وہ بنا کسی ازدواجی تعلق کے گھر لوٹ آئی تھی، اس لیے اس دفعہ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان تھا۔ میرے باس نے میری شرط مان لی تھی اور نکاح کے بعد وہ ہمارے ہی گھر پر ماہرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے میں بے چین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ کہیں ماہرہ کو دوبارہ سے دورہ نہ پڑ جائے اور وہ چیخنا چلانا نہ شروع کر دے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور رات بیتنے لگی مجھے تسلی ہوتی چلی گئی۔ واقعی ہی میرے باس نے ماہرہ کو سنبھال لیا تھا۔ صبح سویرے میرے باس کمرے سے نکلے اور کہنے لگے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ماہرہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں، میں بھی نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہوں۔ وہ گھر سے مسجد کی طرف نکل گئے اور میں نے سوچا کہ میں جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی بہن کو دیکھ لوں، اور یہی سوچ کر میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ میری بہن دوپٹہ پنکھے سے باندھے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکلی۔ میں نے جلدی سے جا کر ماہرہ کو اس حرکت سے روکا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اب پتہ نہیں میری بہن کی زندگی میں کون سا غم چلا آیا تھا، اور پھر روتے روتے ماہرہ نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ساری رات میرے باس نے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی اسے پریشان کیا، بلکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہے۔ اور جب ماہرہ کو ان کی باتوں پر یقین ہونے لگا اور اسے لگا کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، تو اس کے تیسرے شوہر یعنی میرے باس نے اسے بتایا کہ وہی وہ شخص ہے جنہوں نے دکان کے اندر اس لڑکے کے ساتھ مل کر ماہرہ کی عزت کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ وہ اپنے دوست کے بہکاوے میں آگے تھے اور بڑی دوپہر کو جب کوئی نہیں تھا اور اتنی خوبصورت بچی انہیں بند دکان میں ملی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور شیطان کے حملے میں آ کر انہوں نے ماہرہ کی عزت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن زیادہ قصور اس دکان والے کا تھا جس نے ماہرہ کو جال میں پھنسا کر اندر بلایا تھا۔ میرے باس تو بس اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے تھے اور وہ اپنے دوست اور شیطان کے غلبے کا شکار ہو گئے تھے۔ ماہرہ کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن کی شادی اسی شخص سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے سالوں سے اذیت بڑی زندگی گزار رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ماہرہ کو سنبھالا اور جب میرے باس نماز کی ادائیگی کے بعد واپس لوٹے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی جو میری بہن سے شادی کر لی۔ میرے باس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اور ماہرہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ ان کا قصور بس اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کا ساتھ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آگے، لیکن اس دن سے لے کر آج تک وہ بھی پچھتاوے بڑی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ انہیں بھی اتنے سالوں میں ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ وہ 8 سال کی معصوم بچی ہر رات ان کے خوابوں میں آتی ہے اور وہ خود بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ماہرہ کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں اور اس کے ہر غم کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح شاید انہیں بھی سکون حاصل ہو جائے۔
وہ ماہرہ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے اگر تم مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ زندگی گزارو تو ہم دونوں ہی سکون حاصل کر لیں گے، لیکن اگر تم نے مجھ سے اپنی راہیں الگ کیں تو شاید ہم دونوں زندگی بھر اس تکلیف سے آزاد نہ ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ جو ماہرہ کا اصل مجرم تھا وہ سالوں پہلے ایک ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہو چکا ہے، اور اب وہی ہیں جو پچھتاوے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے باس کی جان لے لیتا، لیکن میری بہن ماہرہ نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے حق میں خود کوئی فیصلہ لیا تھا، اور اس نے میرے باس یعنی اپنے شوہر سعید کو معاف کر دیا۔ میرے باس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے مجھ سے ماہرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر قدم پر ماہرہ کو سنبھال لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی مرد کے ساتھ باہر اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا پائے گی۔ اگر کوئی شخص اسے سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے باس ہی ہیں، اور یہی سوچ کر میں نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ آج میری بہن ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے، اور سعید نے اپنی ہر غلطی کا مداوع بہت اچھی طرح کیا ہے۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی چھوٹی بچیوں پر خاص توجہ دے اور انہیں اکیلے کسی بھی دکان کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کسی غلط ہاتھوں میں تو نہیں بھیج رہی۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور یہاں ہر شخص شیطان کا شکار ہے، اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ دوبارہ کسی لڑکی کی زندگی ماہرہ جیسی برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔